السلام علیکم۔ اللہ سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہم عمران خان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک لیڈر ہے اور انہیں ثابت کر دیا کہ واقعی وہ ایک لیڈر ہے۔ جس دلیری سے، جس جوان مردی سے، جس جذبے سے اس مرد قلندر نے جیل کاٹی، نہ اس کو سر درد ہو رہا ہے، نہ اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، نہ اس کی کمر میں درد ہے، نہ اس کی پلیٹلیٹس گر رہی ہے، نہ اس کو کوئی اور بیماری ہے۔ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے، مشکل سے مشکل ترین جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ آج تک پاکستانی سیاستدانوں کو اسی طرح اذیت نہیں دیا گیا، مگر پھر بھی یہ جوان اسی جوان مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد کرا دوں، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی یہ بیماری ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، سر، سب کچھ ہوتے ہیں کیونکہ انسان ہے، مگر انہوں نے کبھی اس چیز کو کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ڈٹ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، جو بھی حالات ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان کے مقابلہ کر رہا ہے۔ اب یہ جو بگوڑے ہیں، یہ جو دوسرے 2 نمبر سیاستدان ہیں، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، سارے وہ حیران ہیں کہ بھئی اس بندے کے ساتھ کرے کیا کرے۔ یہ تو نہ بیمار ہو رہا ہے، نہ اس کو کوئی ڈیل کر رہے ہیں، نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اب یہ ان کو ایک بڑا چیلنج ہے آج کل، اور اسی میں وہ پریشان ہے کہ یہ ہماری طرح سیاستدان کیوں نہیں بنتے، ہماری طرح بگوڑا کیوں نہیں بنتے، ہماری طرح ڈیل کر کے کیوں نہیں بنتے، کیوں نہیں جیل سے جو ہے نا بھاگ جائیں۔ جیل تو بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے، انہوں میں لیڈر کی خصوصیت بھی نہیں ہے، جس کو جو بھی لوگ، کیونکہ پاکستانی عوام تو اس کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتے، وہ تو ان کو 2 نمبر، ڈاکو، چور، لٹیرے کہتے ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے فیصلے بھی دیا عوام نے، مگر کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ان جیسے 2 نمبر لوگوں کو، جیسے بے ضمیر لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں، ان کی ضمیر نہیں جاگتی ہے، ان کو ابھی بھی لیڈر کہتے ہیں، اور وہ اصل میں ایکچولی ذہنی غلام لوگ ہیں، کیونکہ جو ذہنی غلام نہیں ہوتے وہ اس طرح بگوڑوں کو، 2 نمبر لوگوں کو اپنا لیڈر نہیں کہتے۔ ہمیں کچھ اور لوگوں سے جو طاقت کے سرچشمہ ہیں، جو اپنے آپ کو، اصل میں طاقت کا سرچشمہ تو اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ مگر جو ظاہری پاکستان میں جو ظاہری لوگ ہیں، جنہوں نے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو یہ سسٹم کو اپنے لپیٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اسی کی سسٹم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ بیچارے بھی آج کل پریشان ہیں کہ کس بلا سے ہمارے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یقین مانیں، جس دن خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اسی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جیل میں ڈالنا تو ان کے لیے چلو آسان ہے، یہ نکالیں گے تو کیا بنے گا، اس کو نکالنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، مشکل کام تو یہی ہے۔ اب وہ بیچارے عجیب کشمکش میں کہ ان کو نکال کے تو یہ تو ہیرو بن جائے گا، اور یہ اگر آ گیا تو ہمارا جینا نہیں ہوگا، پھر ہم مر جائیں گے، یہ پاکستان خود بخود وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، عوام نے سیاستدانوں کو، گھروں کو آگ لگا دی، گھروں سے نکال دیا، جرنیلوں کو نکال دیا تو جناب پاکستان میں وہ دن آنے والا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس دن عمران خان جیل سے نکلے گا، اسی دن سے یہ مافیا، یہ 2 نمبر لوگ، یہ بگوڑے، یہ جرنیل، یہ شرنیل، یہ جو جتنے ہیں، یہ جو اس نے ملک کا ستیہ کر دیا، اس ملک کی جڑیں کو دیے، ختم کیے، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے، کیونکہ ایک ایماندار بندہ جب آتا ہے تو پھر بیمان کدھر رہ جاتے ہیں، پھر بیمانوں کا تو یہ جگہ ہی نہیں ہے، اس بیمانوں کو تو پھر اس ملک سے بھاگنا ہی ہے، پہلے بھی بھاگ چکے ہیں، تاریخ ان کی گواہ ہیں، آئندہ بھی بھاگیں گے۔ جناب اب یہ سارے جو روایتی سیاستدان ہیں، جو مفاد پرست ہے، جنہوں نے سیاست کو ایک کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے، جو سیاست کو استعمال کر کے اپنا کاروبار کر رہا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس ملک کے بچوں کا مستقبل لوٹا ہے،
آپ حیران جو جاؤ گے. انہوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے تو عجیب عجیب محلات بنا دیے ہیں, عجیب عجیب سسٹم بنا دیے ہیں. اگر کوئی مر رہا ہے, کوئی ذلیل ہو رہا ہے, کوئی تباہ ہو رہا ہے, تو پاکستان کے عام عوام ہو رہے ہیں, میں اور آپ ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کا مستقبل تاریکی میں ہے. ہمارے بچے جو ہے نا, ان کو کوئی اندھیرا روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. ان کو تو ہنسے ہیں. انہوں نے اس سسٹم کو بنایا ہے اپنے چند لوگوں کے لیے. عمران خان میں یہی کوالٹی تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو سرمایہ دار ہے, جو مفاد پرست ہے, ان ٹولوں کو سائڈ پہ کیا تھا, اور میرے اور آپ جیسے غریب لوگوں کے لیے سوچ رہا تھا. میرے اور آپ جیسے غریب لوگوں کی بات کر رہا تھا, ان کی مستقبل کا بات کر رہا تھا, ان کے بچوں کی بات کر رہا تھا, مدارس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کے بچوں کی بات کر رہا تھا. تو جناب, ایک ایماندار لیڈر اگر اس ملک کو اس 75 سال میں اللہ نے دیا ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. میری نظر میں قائد اعظم بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ عمران خان نے وہ ریکارڈ قائم کی, انہوں نے وہ زندگی گزاری, اور کہ جو صدیوں تک مشکل ہے کہ کوئی اور گزار لے. اور انشاءاللہ آج اس کا رزلٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان کی بچہ پاکستان کے بوڑھے, پاکستان کے عوام, پاکستان کی خواتین سب خان پہ مرنے والا ہے. ہماری دعائیں اللہ خان کو جلد رہا کرے. ہماری دعائیں اللہ اس کو لمبی زندگی دے اور پاکستان کی تقدیر بدل دے. پاکستان زندہ باد.